عظیم قوم بننے کے لیے عظیم کیریکٹر چاہیے، سچ بولنا، سچائی. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی نے، ایک قریش آیا، کہتا جی میرا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، لیکن میری جتنی اس کی عمر ہوگی، میں اس عمر کے اس حصے میں ہوں کہ میں اب عادتیں اپنی نہیں بدل سکتا، تو مجھے کوئی ایک چیز بتائیں کہ میں وہ کر لوں عمل جس سے میں اپنی عادتیں بھی رکھوں اور مسلمان بھی ہو جاؤں. تو انہوں نے کہا سچ بولا کرو. یہ سچائی بہت بڑا کیریکٹر کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کیریکٹر کی تھی، صادق اور امین، سچ بولنے والے اور انصاف کرنے والے. اس کے اوپر بنتی ہے کیریکٹر کی بنیاد. اور جو لیڈرشپ ہوتی ہے، لیڈر کوئی بھی لیڈر بن ہی نہیں سکتا، رسپیکٹ کمانڈ کر ہی نہیں سکتا جب تک اس میں یہ دو صفتیں نہ ہوں، سچا آدمی اور انصاف کرنے والا آدمی. تو میں نے اس لیے تب سے سوچا کہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو یہ میں نے ضرور کرنا ہے کہ ایک اپنے ملک کے اندر انسٹیٹیوشنز بنانی ہے جو کہ ایک نبی کی سیرت اور ہمارے اعمال کو جوڑے. یہ جب تک جڑیں گے نہیں، ہم عظیم قوم نہیں بن سکتے. اور یہ ہم وہ بن سکتے اس لیے ہیں کہ اکثریت عاشق رسول ہے. یہ جو سارا خطہ مسلمان ہوا تھا، یہ عاشق رسول نے مسلمان کیا تھا. یہ جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ تھے، اولیاء کرام، بابا بلے شاہ، خواجہ معین الدین چشتی، نظام الدین اولیاء، داتا صاحب، میاں میر، بابا فرید گنج شکر، یہ سب عاشق رسول تھے. اور انہوں نے عام انسان کی زبان میں سیرت نبی کا پیغام لے کے گئے. قوالی ایجاد کی گئی صرف اس لیے کہ عام لوگوں کو پیغام دیا جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس لیے دو چیزیں، ایک تو رحمت العالمین اتھارٹی، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا یہی مقصد ہے اکٹھا کرنا سیرت نبی اور ہمارے اعمال کو. اس کے لیے ہم نے میڈیا کا پورا استعمال کریں گے، ٹیلی ویژن کا، سیریلز کا، جس طرح ترکی سیریل ہے ارتگرل، اپنی تاریخ کا، بچوں کے کارٹونز کا، واٹس ایپ کا. ہم یہ ساری چیزیں استعمال کریں گے لوگوں کو آسان، لوگوں کی زبان میں پیغام دینا کہ کیا سیرت نبی ہے کیا، اور کیوں آپ عظیم قوم نہیں بن سکتے، کیوں ایک انسان عظیم انسان نہیں بن سکتا جب تک اس کے اوپر نہ چلے. جو مدینہ کی ریاست، اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز اگر آپ نوٹس کریں، تاریخ پڑھیں تو اتنے چھوٹے وقفے میں اتنے زیادہ عظیم انسان دنیا کی تاریخ میں نہیں آئے. جو دیکھتے تھے تو عظیم آدمی بن جاتا تھا. کوئی سینٹرل ایشیا نکل گیا، کوئی مصر نکل گیا، کوئی کدھر، کوئی وہ موراکو میں گھوڑے دھڑا دیے اس نے سمندر میں کہ اللہ تیری زمین ختم ہو گئی ہے. ایک سے ایک بڑا عظیم انسان بن گیا. اس یونیورسٹی کے اندر میں چاہتا ہوں کہ یہ ریسرچ کی جائے، بتایا جائے لوگوں کو. یونیورسٹیز بن ہی نہیں سکتی جب تک ان کے اندر ریسرچ نہیں ہوتی. یونیورسٹی تو بنتی ریسرچ سے ہے. ہمارے ملک میں ریسرچ ہی نہیں ہے. کوئی یہ نہیں بتا رہا آج تک کہ وہ کیا کوالٹیز تھی ان لوگوں کی کو جو دنیا کی امامت کر لی. تاریخ میں تو اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں کہ وہ لوگ جن کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی، وہ دیکھتے دیکھتے دنیا کی امامت کرنا شروع کر دیا. اور یہی نہیں کہ صرف یہی نہیں کہ انہوں نے فتح کی، سارے سائنٹسٹ ٹاپ مسلمان تھے، کلچرل لیڈرز تھے دنیا کے. دنیا کے تھاٹ لیڈرز ایسے بنے کہ انہوں نے دنیا کی علم کو لے کے آئے، عربی میں ٹرانسلیشن کی اور ادھر سے پھر تھاٹ ڈیولپ کیا. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ تقریباً سارے جو بڑے بڑے اسکالرز اور سائنسدان تھے، سب اسلام کے اسکالرز بھی تھے. دونوں اکٹھے چل رہے تھے. ہمارے سائنس اور اسلام میں کوئی لڑائی نہیں تھی. ہاں، ایک
بعد میں ضرور چلی ریشنلسٹ اور ان کے اندر جو دوسری دو اسکول آف تھاٹس کے اندر چلا، لیکن آن دا ہول اسکالر بن ہی نہیں سکتے تھے. کوئی بھی پڑھ لیں، البرونی پڑھیں، ابن خلدون پڑھ لیں، ساروں کے اندر ان کا کنیکشن اللہ کے ساتھ تھا.